مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان یک رنگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، یکجہتی ان کے اندر آ سکتی ہے، اتحاد آ سکتا ہے۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگوں کے اندر قرآن سے دوری رہے گی، قرآن کو چھوڑ دیں گے، اختلافات آئیں گے، تفرقے آئیں گے، ٹولیاں بنے گی۔ اور اسی چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا، لوگوں اگر تمہیں کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے نا، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ اس تنازع کو، اس اختلاف کو اللہ کی طرف لٹا دو، رسول اللہ کی طرف لٹا دو، اور اللہ سے اس کا حل معلوم کرو، رسول اللہ سے اس کا حل معلوم کرو۔ اگر تم اللہ پر اور رسول پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں اختلاف کو آپس میں ہی نہ حل کرتے رہو، آپس میں نہ جگڑتے رہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے اس اختلاف کا حل معلوم کرو۔ یہ جو اختلاف ہے امت کے اندر، اس کا حل کیا ہے اور اس سے ہم کیسے نمٹ سکتے ہیں؟ یہاں دیکھیے گا، اگر آپ اختلاف کا حل کریں گے اپنا امام پیش کر کے، یہ ہمارا امام ہے، اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ مناقب ہیں، اس کی یہ رائے ہے، اس کی یہ عقل ہے، اس کی یہ فقہ ہے، تو سر اگر آپ اپنا امام پیش کر کے اختلاف دور کرنا چاہیں گے تو دوسرا بندہ اپنا امام پیش کر دے گا، اختلاف تو پھر رہے گا۔ اگر آپ اپنی عقل پیش کریں گے، اختلاف کو دور کرنے کے لیے عقلی دلائل دیں گے، تو دوسرا بندہ اپنی عقل کے دلائل دے گا۔ اگر آپ کسی کتاب کا حوالہ دیں گے اختلاف حل کرنے کے لیے، دوسرے کے پاس یہ کتابیں ہوں گی، وہ بھی حوالے دے گا، تو پھر کرنا کیا ہے؟ اختلاف کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ایک ہی سنٹنس کے اندر ساری کہانی ختم کر دی، فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور کسی طرح بھی تفرقے میں نہ پڑو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان یک رنگی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں، یکجہتی ان کے اندر آ سکتی ہے، اتحاد آ سکتا ہے۔ اور امام راضی فرماتے ہیں کہ جب بھی لوگوں کے اندر قرآن سے دوری رہے گی، قرآن کو چھوڑ دیں گے، اختلافات آئیں گے، تفرقے آئیں گے، ٹولیاں بنے گی۔ اور اسی چیز کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے ایک اور آیت میں اللہ نے فرمایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لوگوں اگر تمہیں کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے نا، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس تنازع کو، اس اختلاف کو اللہ کی طرف لٹا دو، رسول اللہ کی طرف لٹا دو، اور اللہ سے اس کا حل معلوم کرو، رسول اللہ سے اس کا حل معلوم کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ ورسولہ، اگر تم اللہ پر اور رسول پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں اختلاف کو آپس میں ہی نہ حل کرتے رہو، آپس میں نہ جگڑتے رہو، بلکہ اللہ اور اس کے رسول سے اس اختلاف کا حل معلوم کرو۔ اس کی کئی مثالیں صحابہ کی زندگی میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال لے لیجئے۔ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں سورہ فرقان کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ وہ جس قرات پر، جس انداز پر یا جن الفاظ کے ساتھ سورہ فرقان پڑھ رہے ہیں، میں نے اس قرات پر سورہ فرقان نہیں پڑھی، یہ کس طرح پڑھیں؟ حضرت عمر نے اپنے تئیں سمجھ لیا کہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اور صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرا دل چاہا کہ میں نماز کے اندر ان کو پکڑوں اور گھسیٹ کے رسول اللہ کے پاس لے جاؤں، لیکن کہتے ہیں فتصبرت، میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا۔ جب سلام پھیرا انہوں نے، تو میں فوراً ان کے پاس گیا، انہوں نے گلے میں چادر ڈالی ہوئی تھی، انہوں نے چادر کو بٹ دیے اور گھسیٹتے ہوئے رسول اللہ کے پاس لے گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ذرا ان کی قرات سنیے، یہ کس طرح قرآن کو پڑھ رہے ہیں؟ اس طرح تو آپ نے ہمیں نہیں سکھایا، اس طرح تو آپ نے ہمیں نہیں سکھایا، غلط پڑھ رہے ہیں یہ۔ نبی اسلام نے کہا عمر ٹھنڈے ہو جائیے، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا ہشام آپ پڑھیے۔ ہشام رضی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قرات پڑھی، اسی طرح قرآن پڑھا جیسے نماز میں پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا احسنت، ہشام آپ نے اچھا پڑھا، بالکل ٹھیک پڑھا، اسی طرح پڑھنا چاہیے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے حیران ہوئے، کہا عمر آپ پڑھیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دوسری قرات پڑھی، کہا یا رسول اللہ مجھے تو آپ نے اس طرح سکھایا ہے، کہا احسنت، آپ نے بھی ٹھیک پڑھا۔ اور اس کے بعد آپ نے وضاحت کی، آپ نے فرمایا انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن جو ہے وہ 7 حروف پہ، 7 لہجوں پہ نازل ہوا ہے، اور فقرؤ ما تیسر منہ، جو تمہیں آسان لگے، جو تمہارے لیے میسر ہو اس پہ قرات کر لیا کرو، اس پہ پڑھ لیا کرو۔ اب یہاں غور کر لیجئے، اگر وہ آپس میں جھگڑتے رہتے، آپس میں لڑتے رہتے، تم غلط ہو میں صحیح ہوں، تو معاملہ حل نہیں ہونا تھا۔ فردوہ الی اللہ والرسول، جب تک اس معاملے کو رسول اللہ کی طرف نہ لے جایا گیا، جب تک اس معاملے کو اللہ کی طرف نہ لے جایا گیا، تب تک وہ معاملہ درست نہیں ہوا۔